اور اپنے سلام کو جو مصیبتوں کے سلسلے میں اظہار سوال تمام شرکائے جلوس بڑے ہی امن کے ساتھ اس وقت حساس علاقے کے معلومی سے گزر رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں اذان کی طرح یہ آواز ملت اسلامیہ کو کانوں میں پہنچا دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان کو اورنگزیب کی قبر تو یاد دلائی جاتی ہے مگر رسول کی بیٹی کی قبر کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں، تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں عزت دار بن کے زندہ رہنا ہے تو رسول کی اس عزت دار بیٹے کے چوکھٹ پہ سجدہ کرو جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے سلام کیا ہے۔ یہ ہے اگر سنت رسول عالم اسلام کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ سرکار نے اگر دانتوں میں مسواک لگا لی تو مسلمان اپنی جیب میں مسواک کا ایکسٹرا جیب لگواتا ہے تاکہ سنت برابر ادا ہوتی رہے۔ مسلمان وہ سنت کی بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد 5 وقتہ فاطمہ زہرا خاتون جنت سیدت نساء العالمین ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول سلام کرتے تھے۔ میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اپنی غیرت کا تقاضا اورنگزیب کی قبر نہ بناؤ، اپنی غیرت کا تقاضا بی بی فاطمہ کی قبر بناؤ جسے آل سعود نے آج کے 100 سال پہلے، آج میں اس غیرت اسلامی کو للکار رہا ہوں جو مسجدیں بنا کے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں لیکن انہیں پہلو میں سوئی ہوئی رسول کی وہ مظلوم بیٹی یاد نہیں آتی جس نے پال کر کائنات کو حسن دیا، کائنات کو حسین دیا، جس بی بی نے کائنات کو آج کربلا عطا کر دی۔ آج کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے، خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ آپ نے کعبہ بنایا آب زمزم سے، خلیل کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیر سے۔ جس بی بی نے اتنے ستم ڈھائے، میں پھر آج مسلمانوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں، مسلم حکمرانوں کی قبروں کو اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بناؤ بلکہ اپنی غیرت کا مسئلہ نبی کی اس بیٹی کو بناؤ کہ جو خود مصطفیٰ کی غیرت تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو رحمت للعالمین کی رحمت تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر آج ہندوستان کے ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام حضرت آیت اللہ مولانا سید سبطہ رضوی صاحب، ہمارے ساتھ الحاج قائد ملت جناب ڈاکٹر فخر حسن رضوی صاحب، ہمارے ساتھ افتخار ملا جی اور دیگر علماء اور اکابر اس جلوس کے ساتھ ہو کر ایک زبان ہو کر کے فقط آج یہ کہنے آئے ہیں کہ مسلمانوں، جس نظریے نے فتویٰ دے کر کے بی بی فاطمہ زہرا کے مزار کو مسمار کیا تھا، آج بن سلمان اسی شجرہ نسب کو کسینوں میں لا کے دکھا رہا ہے اور ان کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یہی شرک و بدعت کا فتویٰ دینے والے کٹ ملے ہیں جو کل تک کعبے کے امام تھے، آج کسینوں کا افتتاح کر رہے ہیں، جوا خانے کا افتتاح کر رہے ہیں، شراب خانے کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ جس شراب کو قرآن حرام قرار دے رہا ہے آج سعودی وہیں پر اسلامی شراب بیچ رہا ہے۔ مسلمانوں، کون سے مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو؟ سعودیہ کی اسلامی شراب پی کے مسلمان رہنا چاہتے ہو یا محرم کی سبیل پی کے مسلمان رہنا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ کیونکہ محرم کی سبیلیں جذبے عطا کرتی ہیں۔ محرم کی سبیلیں آج 100 سال ہو گئے لیکن ہم تھکے نہیں ہیں۔ آج احتجاج کے لیے 100 سال، آج شوال
सन 1925 को आले सऊद ने मिसमार किया था, लेकिन 100 साल से हमारा एहतजाज नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि हमारी उम्मीद का नाम इमाम ज़माना है और हमारे जज्बों की साइकिल का नाम करबला है। न करबला हमें थकने देती है और न इमाम ज़माना हमारी आस टूटने देते हैं। लिहाजा हम हर साल ये जुलूस एहतजाज का और उस वक्त तक करते रहेंगे। मुसलमानों, क्या हो गया है तुम्हारी गैरत को? आज पूरे हिंदुस्तान की मीडिया पर सबने देखा कि कुछ शर पसंदों ने, कुछ फिरका परस्त अनासिर ने जब हिंदुस्तान का माहौल गर्म करने के लिए एक सुल्तान की कब्र का मसला उठाया तो मुसलमानों की गैरत कैसे जाग गई। आज मैं पूछना चाहता हूं कि सुल्तान की कब्र हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरह चिश्ती होते तो शायद तुम्हारी कब्र का एहतराम गैर भी करते। मैं आज मुसलमानों तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर कब्र ही दिखाना है तो वो टूटी हुई कब्र उठा के दिखाओ जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने जिसके आने के बाद खड़े होकर के कायनात को दिखाया था कि ये फातिमा क्या है, ये बेबी क्या है। आज ये मसला न सऊदी में बांटो, न ईरान में बांटो, न तुरान में बांटो, न ये अफगान में बांटो, न तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सब कुछ हो मगर मुसलमान नहीं हो, क्योंकि अगर मुसलमान होते तो आज बीबी फातिमा की कब्र वीरान न होती। अगर तुम मुसलमान होते तो आज रसूल आज़म की वो बेटी शिकस्ता कब्र में न होती। 1400 साल पहले जिस नजरिए में पहली शिकस्ता किया था, 1400-1300 साल बाद उसी नजरिए में आपके मज़ार मुक़द्दस को शिकस्ता कर दिया। और आज तक हम नौहा पढ़ते हैं कि पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है। आज ये नौहा पढ़ते हुए अपना एहतजाज, अपना ये प्रदर्शन जो पीसफुल है, जो अमन और अमान और शांति के साथ है, क्योंकि हम काले कपड़े पहनकर जब भी कोई जुलूस लेके निकल जाए तो ये कायनात में ऐलान होता है ये किसी मजलूम का जुलूस है। ये उसका जुलूस नहीं है जिसकी कब्र मसला बने, ये उसका जुलूस है जिसकी कब्र पर फरिश्ते भी सजदे में झुक जाते हैं। लिहाजा अब हम बड़े करीब हैं कि जब रमजान हाई स्कूल में हम दाखिल हो जाएंगे, हम मालूनी ACP जोन, DCP जोन और मालूनी पुलिस स्टेशन, यहाँ के सीनियर, यहाँ के तमाम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इदारे जो भी हैं, जिस तरह से भी हमारे इस अमन अमान के जुलूस में हम ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर, क्योंकि मसला मालूनी में ट्रैफिक का ही है और बहुत बड़ा मसला है, और इस ट्रैफिक को लेकर के हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम जब रोडों पर निकलते हैं तो जिसे रसूल की बेटी की मजलूमियत न देखी जाती हो वो कितनी हसास कौम होगी। इसलिए हम जुलूस में लेके चल रहे हैं और हमारे ही रजाकार हमारे पुलिस इंतजामिया के साथ ठहर कर पूरी तरह से रास्ता भी बना रहे हैं ताकि दुनिया को ये पता चले कि हम रास्ता रोकने वाली कौम नहीं है, रास्ता बनाने वाली कौम है। हमने हमेशा रास्ता बनाया है, मजलूमों के लिए रास्ता बनाया है, दबे कुचले लोगों के लिए रास्ता बनाया है, गरीबों मिस्किनों के लिए रास्ता बनाया है, यतीमों अनाथों विधवाओं के लिए रास्ता बनाया है, क्योंकि हमारा इस्लाम यही कहता है। खुदा की कसम दुनिया ने इस्लाम समझा ही नहीं। आज अगर लोग सोशलिज्म ला के दिखा रहे हैं तो यूरोप का दिखा रहे हैं, अगर आज लोग समाजी जिंदगी दिखा रहे हैं तो यूरोप की दिखा रहे हैं। दिखाना है तो हिंदुस्तान की समाजी जिंदगी दिखाओ, जिसे स्पेस में सुनीता विलियम भी देख करके कहती है कि हिंदुस्तान से ज्यादा खूबसूरत कुछ नजर नहीं आया। आज के 60 बरस पहले जब इंदिरा जी के जमाने में पहला स्पेस में जाने वाला हिंदुस्तानी मिस्टर मिश्रा था, जब उससे इंदिरा जी ने पूछा था कि स्पेस में तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या लगा, तो कहा सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज स्पेस से भी हिंदुस्तान अन्न का गहवारा दिखाई देता है। बीबी ज़हरा की कब्र तामीर करने के साथ साथ हम वचनबद्ध हैं कि जब तक हम हुसैन के रोने वाले और बीबी फातिमा के मानने वाले मुसलमान मौजूद हैं तब तक भारत तामीर होता रहेगा। किसी की मजाल नहीं है कि जो भारत को तरक्की से रोक सके। यहाँ इसका सवाल
کہ ہم آج آواز دیتے ہیں. ہمیشہ آپ اتحاد کے نام پہ ہمیں بلاتے تھے, آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں. آج نقطۂ اتحاد فاطمہ ہے, اور وہ فاطمہ ہے ابھی میں اسد الدین اویسی صاحب, آج کل بڑا نام ہے مسلمانوں میں. یہ بھی ترمذی شریف اٹھا کے حضرت ام المومنین عائشہ کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ بی بی عائشہ نے کہا کہ عورتوں میں فاطمہ سے زیادہ صاحب فضیلت کوئی نہیں ہے. مسلمانوں, جو ماں ہے امت کی, جب وہ کہہ رہی ہے کہ فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے عورتوں میں مصطفیٰ کے بعد, تو پھر اس فاطمہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کیونکہ ماں بھی کہہ رہی ہے کہ ماں ماں ہے, فاطمہ فاطمہ ہے. لہذا آج اس فاطمہ کے نام سے ہم نکلے ہوئے ہیں. بس رمضان ہائی اسکول قریب ہے, میری یہی اپیلیں تھی. میں سب کا شکر گزار ہوں. میں ان تمام دھرموں اور تمام ریلیجنس کو تھینک کہتا ہوں کہ جو ہمیشہ مظلوموں کی آواز بن کر کے ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہمیشہ اس طرح کے امن و راشدی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہو کے نظر آئیں گے. انہی چند چیزوں کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ایک مرتبہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ ہندوستان میں ہیں, ذرا ان کے سامنے رکھیے جنہوں نے داعش کے مقابلے میں اپنی جانیں قربان کر دی اور بی بی زینب کا روزہ مسمار نہیں ہونے دیا. لہذا آپ اسی قوم سے تعلق رکھتے, دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کہیے لبیک یا زہرا. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, سب نیت کر کے آئے ہوئے احتجاج کی. لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, جنت البقیع, جنت البقیع, جنت البقیع, آل سعود. ارے ہم مرد آباد کہیں گے جب تک روزہ نہیں بن جاتا, کیونکہ کسی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ دھرم کو نافذ کرے. یہ احتجاج تو ہم پہلے کر رہے ہیں, ہم 100 سال سے کہہ رہے ہیں. سعودی کا کام ہے حکومت چلانا, دھرم چلانا نہیں ہے. جب سعودی نے یہ کر دیا ہے تو ہمارے سعود مرد آباد کہتے رہیں گے. ہاں, زندہ باد ہونا چاہتے ہو تو آؤ پنجتن کے در کو سلام کر لو, ہم تمہیں زندہ باد ہی کہہ دیں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو شیطان کو بھی موقع دیتا ہے کہ شاید سجدہ کر لو. ہم آل سعود کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ شاید بنا دے, اور اگر نہیں تو یاد رکھے کہ ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ہمارا روزہ جنت البقیع بی بی فاطمہ زہرا کا روزہ, ہمارے ائمہ کا روزہ, اصحاب وفا کے روزے, تابعی کے روزے, تابعین کے روزے, تبع تابعین کے روزے, محدثین کے روزے, رابعیان کے روزے, اعلیٰ ترین ہستیوں کے روزے جو جنت البقیہ میں ہیں, جس جنت البقیہ میں اللہ کا رسول سلام کرنے جاتا تھا. آج اسی جنت البقیہ کی تعمیر کے لیے یہ مجمع 28 برس سے اس مالونی کی سرزمین پر مسلسل ہے, اور انشاءاللہ تعمیر کروا کے رہیں گے. اس روزے کو مرحوم جناب آصف لکھنوی یاد آتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں. فرمایا تھا کہ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام, نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام. اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے, محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخرو. اس جنت البقیع کی تعمیر کے لیے, اس جنت البقیع کی تعمیر کے لیے, جنت البقیع. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.